مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ورلڈ اسلامک فورم کے چیئرمین جو آج کے اس कार्यक्रम کے مکھ अतिथि ہیں. وہ اسلام دھرم کے تعلقات ہے کہ کس طرح کا پرچار پشچمی دیشوں کے دوارا کیا گیا. آپ بھی پشچمی دیشوں میں رہتے ہیں, کیا اصل میں جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ویسٹ میں جب رشیا کے ساتھ اس کی کولڈ وار تھی رشیا کے ساتھ, تو اس وقت میں CIA کا ہر سال کم از کم $2 بلین بجٹ اس بات پر ہوتا تھا کہ CIA کے اہلکار مسلم دیشوں میں جاتے اور ان کو اسلام کے نام پر, افغان بھائیوں کی مدد کے نام پر اور اسلام کا خطرہ بتا کر ان کو آمادہ کرتے, ابھارتے, اکسا کر وہاں لاتے. 120 ملکوں کے تقریباً 60,000 انسانوں کو جگائے. امریکہ نے ان کو ٹریننگ دی, امریکہ نے انہیں اسلحہ فراہم کیا, ہتھیار دیے, اور امریکہ نے ان کو استعمال کیا رشیا کے خلاف. اب جب رشیا ختم ہو گیا, ٹوٹ گیا, اس کے بعد میں یہ یورپین اقوام کی ایک سائیکولوجی اور نفسیات ہے کہ وہ دشمن ان کو چاہیے اپنی عوام کو بتانے کے لیے, ان کو بیوقوف بنانے کے لیے. جب رشیا ختم ہوا تو ناٹو کے جو سربراہ ہیں ان سے ایک جرنلسٹ سے سوال کیا وہاں پر کہ اب ناٹو کی کیا ضرورت. ناٹو تک فوجی تنظیم ہے یورپین ممالک کی, اب رشیا کے خلاف تھا یہ, رشیا ہو گیا ختم, اب ناٹو کی ضرورت ہے. تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ ابھی اسلام ناٹو کے سربراہ کی زبان سے. تو اس وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, مثلا امریکہ میں جو ٹیم آئی ہوئی ہے, بش, رامسفیلڈ, ڈگ چینی اور جو ابھی موجود ہے یہ ٹیم, ان کا اپنی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ 100 سال تک آئندہ اس دھرتی کو, اس زمین کو امریکہ کی برتری حاصل رکھنی ہے. دنیا کی کوئی قوم, چاہے وہ ایشیا ہو, افریقہ ہو, ایسٹ فار ہو, اگر وہ اکنامی کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, سائنس کے اعتبار سے, تجارت کے اعتبار سے, علم کے اعتبار, ایجوکیشن, کسی بھی اعتبار تک امریکہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے اسے ختم کر دیا جائے. ان کی یہ آئیڈیالوجی ہے. اور اس وقت میں واقعتاً اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ اس وقت میں ہمارے یہاں پر اکنامک ترقی ہو رہی ہے اور اکنامک پاور منتقل ہو رہا ہے, بھارت میں اچھی ہو رہی ہے, ہانگ کانگ میں, جاپان میں, چائنا میں, پورے اس میں. تو ایک چیز ان کو یہ بھی کھٹک رہی ہے کہ یہ کہیں ویسٹ سے نکل کر ایسٹ کی طرف نہ آ جائے اکنامک طاقت. اس لیے وہ پوری کوشش ان کی ہے کہ ہم یا تو دھرم کے نام پر الجھایا جائے, یا ثقافت اور کلچر کے نام پر الجھایا جائے, یا کسی اور نام پر الجھایا جائے. اس لیے ہمیں اس بات, اور ایک بات آپ کی یاد رکھیں, پوری تاریخ انسانیت کی 5000 سال تاریخ جو ہے اس میں یورپ نے کبھی غیر یورپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا. پوری تاریخ میں ایک مثال مجھے بتا دیں, یورپ نے کسی غیر یورپ کے ساتھ یا کسی کمزور قوم کے ساتھ انصاف کیا ہو تو ایک مثال بھی بتا دیں. تو یہاں پر
ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا، بھارت واسیوں کو، سب کو، ہندو مسلمان، یہ دیش ہم نے بڑی قربانیوں سے آزاد کرایا ہے، اس میں ہندو مسلمان سب کا خون بہا ہے اس کی آزادی میں۔ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بزنس کے لیے آئی تھی، اس نے ملک پر قبضہ کر لیا تھا، اب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی دو آ رہی ہے یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کے روپ میں۔ ابھی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، سرمایہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، ترقی ہو رہی ہے اور کارخانے اور فیکٹریاں کھل رہی ہیں، لیکن جو انہوں نے قوانین اور ضوابط بنائے ہیں فری اکنامک زون کی، اس میں جب چاہیں گے وہ نکال دیے جائیں گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ آپ مانتے ہیں کہ بھارت کے چناوی یہ ڈھکیلنے کی کوشش پوری دنیا میں، صرف بھارت میں، یورپ غیر یورپ کو اپنے شکنجے میں کسنا چاہتا ہے یورپ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ جیسا EC ہے، آل یورپ، یہ 22 ملک ایک ہو گئے، 22 ملک، ان کی کرنسی ایک ہو گئی ہے اور ان کی بارڈر ختم ہو گئی ہے، آپ ایک ملک میں جائیں سب جگہ آپ کو ویزا چلے گا۔ اور آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، 2-3 سال میں، کہ پورے یورپ کا پرائم منسٹر ایک ہوگا، ایجوکیشن منسٹر ایک ہوگا، ڈیفنس کا منسٹر ایک ہوگا، سب کا ایک ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں ایشین جو ممالک ہیں، جیسے سارک کے ملک ہیں، سارک کے، یہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں، تجارت بڑھائیں، آپس میں مال کے بدلے مال لیں دیں۔ ہم ساری تجارت ان سے کر رہے ہیں جو خون چوسنے والے ہیں، تجارت یہاں پر بڑھائیں اور یہاں پر بارڈریں کھولیں اور ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم یہ ساری دشمن، آپ بتائیے ہندوستان میں 1000 سال سے ہندو مسلمان رہتے تھے، جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ بادشاہوں کی ہوتی تھی، راجاؤں کی، ہندو راجا کے ساتھ مسلمان بادشاہ کے، مسلمان بادشاہ کے ساتھ ہندو مسلمان، لیکن پبلک کی کبھی نہیں تھی۔ 1000 سال تاریخ میں کبھی کسی ہندو نے کسی مسلمان کو اس لیے نفرت نہیں کی یہ مسلمان ہے، اس لیے نہیں مارا کہ یہ مسلمان ہے۔ کسی مسلمان نے کسی ہندو سے کبھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ ہندو ہونے کی بنیاد پر۔ یہ سارا فتنہ اور ساری نفرت یہ انگریز نے ڈالی ہے، جس کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو، نفرت پھیلاؤ اور حکومت کرو۔ آج امریکہ میں بتائیے، امریکہ کا جو بجٹ ہے، ڈیفنس کا بجٹ ہے $450 بلین ہے، امریکہ کچھ سے قدر، اور اس کا CIA کا بجٹ بھی اتنی ہے کہ دنیا کی قوموں کے درمیان میں نفرت، دشمنی، عداوت ہے تاکہ ان کا اسلحہ اور ہتھیار بکے، اس کا بھی اتنے بجٹ ہے امریکہ کا۔ تو یہ انسانیت کے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ سارک کے ممالک آپس میں بھائی چارہ بڑھائیں، آپس میں تعلقات بڑھائیں، اور جو لوگ پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے نفرت بھی میں ڈال رہے ہیں، اس کی کوششوں کو ہم ناکام بنائیں اور ہم کوشش یہ کریں کہ بھارت دیش سے ایک امن کا پیغام، اور بھارت کو اللہ نے بہترین موقع دیا ہے، ہماری اکنامک ترقی بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ہو رہی ہے۔